وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ ان 3 سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحاناً. جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، کیا ماجرا تھا ان کے پہنچنے کا، ایسے ہی یہ 3 سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے، یہود کے علماء نے. یہ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھئے ان سے ذرا. پہلی بات تو یہ پوچھئے کہ روح کی کیا حقیقت ہے، دوسرے یہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے کیا حالات تھے، تیسرے اصحاب کہف کون تھے. تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے جو اگلی سورت ہے. روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے. یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے. قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، یہ تیرے رب، آپ کے رب کے امر میں سے ہے، یہ عالم امر کی شے ہے، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا. عالم امر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے. تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالم خلق کا علم ہے. تمہاری یہ ساری جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس کی رسائی جو ہے وہ عالم خلق تک ہوگی، اس سے آگے نہیں. عالم امر کی باتیں جو ہیں ان میں عالم غیب ہے، وہ تمہارے لیے اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے، یہ روح جو ہے کچھ اور شے کہیں اور سے آئی ہے، یہ عالم امر کی شے ہے. عالم امر جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا فرشتے عالم امر سے متعلق ہیں یا ارواح انسانیہ، یا ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے. فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وحی، وہ بھی روح ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے، اور روح انسانی بھی انہیں میں شامل ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، یعنی یہ قرآن حکیم، اسے ہم آپ سے سلب کر لیں، لے جائیں، آپ کے سینے سے محو کر دیں اسے. خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے، یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے. تو گویا کہ اسی بات کو مؤکد کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے. ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں. ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے. الا رحمۃ من ربک، اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے رحمت، رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے، اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ نہ یہ وحی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے، نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں. اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے. اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا مطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے، پوری کتاب لائیے، قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں، لا یاتون الا بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب، تصنیف نہیں کر سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو قرآن میں، اس قرآن میں لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اب یہ آ گئی تفصیل، وہ جو معجزے مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ اسی سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں.
او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے، پیدا ہو جائے جو کھجوروں کا باغ ہو، وعنب، اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں۔ اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے، تو آپ کا خیال ہے تو پھر قرآن کا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیے، تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے، اور تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے، وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک محل، ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے، او ترقی فی السماء، یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل کتابا نقرأہ، اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشرا رسولا، میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں، رسول، میں انسان ہوں، صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر مامور ہوں۔ بنیادی فرق یہ ہے، باقی یہ کہ سیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، لیکن نوعیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسا تم پیدا ہوئے ہو، میرے والدین تھے، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں، میں کاروبار کرتا رہا ہوں، میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا، یہ سب تمہیں معلوم ہے۔ حل کنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں اور رسول۔